السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ اجالوں کے سفیر میں آج ہم ایک اور سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تحریم عظیم یہ بے پناہ پڑھی لکھی سلچھے ذہن کی صحافی ہیں، کالم نگار ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں جو تاثرات تحریر کیے آج ہم انہی کی زبانی پیش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست کرتی چلوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ اگلی مزید کہانیاں اور ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ تحریم عظیم لکھتی ہیں، میری والدہ محض 21 سال کی تھیں جب ان کی شادی ہوئی۔ میرے والد ان کے پھوپھیزاد تھے۔ شادی کے 1 سال بعد میری بڑی بہن کی پیدائش ہوئی، اس سے اگلے سال میری اور اس سے اگلے سال مجھ سے چھوٹی بہن پیدا ہوئی۔ میری اس بہن کا نام یسریٰ رکھا گیا۔ وہ 3 ماہ کی ہوئی تو اسے گردن توڑ بخار ہو گیا۔ میری والدہ نے سادہ BA کر رکھا تھا، جبکہ میرے والد بھی زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ وہ یسریٰ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب جان گئے کہ بچی کو گردن توڑ بخار ہوا ہے، مگر انہوں نے میرے والدین کو بتایا کہ اسے ڈبل نمونیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یسریٰ کو صبح و شام ڈیکارڈرن کے انجیکشن لگاتے تھے، جس کا اثر اس کے دماغ کی بیرونی جھلی پر پڑا اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ میرے والدین اسے ڈبل نمونیا سے ہی متاثرہ سمجھ رہے تھے۔ ایک دن وہ بہت رو رہی تھی تو میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اسے کسی اسپتال لے کر جانا چاہیے۔ وہ دونوں میری بہن کو لے کر اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد اسے اسپتال میں داخل کر لیا۔ کافی روز تک وہ اسپتال میں داخل رہی۔ ڈاکٹرز نے میرے والدین کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کو گردن توڑ بخار ہوا تھا، اگر آپ اسے پہلے لے آتے تو شاید ہم کچھ کر پاتے۔ یہ سننا تھا کہ میرے والدین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بچی ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر معذور ہو گئی ہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے جھٹکے پڑتے تھے۔ جب بھی اسے جھٹکا پڑتا تو میرے والد بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو کسی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد میرے والدین کی ساری توجہ صرف اس پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے لاہور کے ہر ہسپتال کی خاک چھانی، کسی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا۔ جس کا سنتے اس کے پاس چل پڑتے۔ یہ 1994 تھا۔ اسپتالوں میں جدید مشینری بھی نہیں تھی۔ ایک ہاسپٹل میں اس کا نام ویٹنگ لسٹ میں لکھا گیا کہ جیسے ہی حکومت مشین خریدے گی، اس لسٹ کے مطابق آپ کی بچی کو علاج کے لیے بلا لیا جائے گا۔ ایک ڈاکٹر کی لاپرواہی نے ان تینوں کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی تھی۔ میری بہن 5 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ چل سکتی تھی، بھاگ سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی، مگر اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی۔ ہم کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی وہ ہماری محتاج تھی۔ ہم اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اسے بیت الخلا لے کر جاتے تھے۔ ایسے سمجھ لیں جیسے وہ ایک 3 ماہ کا بچہ تھی۔ میری بہن کی اس حالت نے میری والدہ کو مضبوط اور پر اعتماد بنا دیا تھا۔ انہوں نے حالات سے لڑنا سیکھ لیا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے میرے والد سے ایک الگ گھر لینے کو کہا۔ کچھ اعتراضات کے بعد بالآخر میرے ددھیال کی طرف سے ہمیں الگ رہنے کی اجازت مل گئی۔ میری والدہ نے اس کے ساتھ بہت مشکلات سہیں۔ ہم روزانہ شام میں اپنے گھر سے دادی کے گھر بس پر جاتے تھے۔ جیسے ہی میری والدہ میری بہن کے ساتھ بس پر سوار ہوتی، کچھ عورتیں ڈر کر اتر جاتی اور کچھ عجیب عجیب سوالات کرتی۔
مختلف پیروں فقیروں کا بتاتی۔ میری ایک پھپھو نے میری والدہ کو کہا، تمہاری یہ بیٹی تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ میری والدہ یہ بات بھی چپ کر کے پی گئیں۔ ہمارے گھر کوئی کام والی نہیں ٹکتی تھی۔ کئی مسلمان کام والیاں رکھی، مگر وہ یسریٰ سے خوف کھاتی تھی۔ بہت محنتوں کے بعد ایک عیسائی عورت ملی جو اپنی وفات تک ہمارے گھر کام کرتی رہی۔ اس کے بعد اس کی بہو آنے لگی۔ ان دونوں خواتین نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ میری والدہ میری بہن کے حیض کے متعلق بھی بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ یہ بچی تو بالکل ہوش نہیں رکھتی، اسے حیض ہوں گے تو یہ خود کا کیسے خیال رکھے گی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جب اسے حیض شروع ہوں تو وہ اسے اسپتال لا سکتی ہیں، اس کا ایک آپریشن ہوگا اور پھر اسے زندگی بھر حیض نہیں آئیں گے۔ میری والدہ کی یہاں بھی تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے ڈاکٹر کا فون نمبر لے لیا اور اس سے وعدہ لیا کہ ایسا جب بھی ہوا وہ ان کی اس سلسلے میں مدد کریں گی۔ لیکن میری والدہ کو اس مشکل مرحلے سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ اسے حیض آتے اس کی وفات ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر 14 برس تھی۔ اس روز وہ میری بڑی بہن کے ساتھ سو رہی تھی۔ اسی حالت میں موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر کے لے گیا۔ میری بڑی بہن کی چیخیں سن کر ہم اس کمرے میں پہنچے۔ میرے والد نے یسریٰ کی نبض چیک کی جو کہ تھم چکی تھی۔ تب تک میری والدہ بھی کمرے کے دروازے تک آ چکی تھی۔ کیا ہوا میری یسریٰ کو، یہ کہا اور رونے لگی۔ تب سے لے کر اب تک وہ کبھی گہری نیند نہیں سوئیں۔ ذرا سا کھٹکا ہوتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ سب کو وفات کی اطلاع دے دی گئی۔ جب ہماری نانو ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے میری والدہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، شکر کرو تمہارے شوہر اس وقت گھر پر تھے۔ اگر وہ گھر پر نہ ہوتے تو اس کی موت کا ذمہ دار بھی تمہیں ٹھہرایا جا چکا ہوتا۔ میری والدہ نے میری پھپھو سے کہا کہ لو میرے گناہوں کی سزا ختم ہو گئی۔ یہ تھی تحریم عظیم کی زبانی، ان کی اپنی بہن کی کہانی۔ اجالوں کے سفیر کے ساتھ ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اب تک میرے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔